السلام علیکم آداب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر، جس کو ہم تو پاکستانی حکومت جموں کشمیر کہتے ہیں، اس کے جو وزیر اعظم ہیں جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ موجودہ جو صورت حال ہے پاکستان کی، اس کے پیش نظر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم کس ملک سے لا کریں۔ اصل میں یہ کوئی بات غلط نہیں کہی، یہ تو وہ حق ہے جو پاکستان کی رائے کے مطابق یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو علاقے ہندوستان کر سکتے ہیں اور علاقے پاکستان کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہماری چوائس نہیں تھی، یہ پاکستان کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ یعنی ضروری نہیں ہے یا فرض نہیں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے علاقے ہندوستان کرنا ہے یا علاقے پاکستان کرنا ہے۔ ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہمارا پیدائشی حق ہے وہ آزادی و خود مختاری کا ہے۔ ہم آزادی اور خود مختاری کے آپشن کو ترجیح دیں گے، یہی ہماری منزل ہے۔ لیکن اس بات پر جو میڈیا پاکستان نے زبان استعمال کی ہے فاروق حیدر صاحب کے خلاف، اور جو پاکستان کے رہنماؤں نے، لیڈروں نے یہ باتیں کہی ہیں، وہ بڑی افسوسناک ہیں۔ نظر یہ آتا ہے جیسے کہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے، اور بعد میں تو یہ بھی کہا ہے کہ راجہ فاروق حیدر پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ وہ غداری کس چیز کی؟ جو لوگ یعنی پاکستان کے وجود کے خلاف بات کرتے ہیں وہ پاکستانی، ان کے خلاف تو غداری کا مقدمہ نہیں چلتا۔ جو سرنڈر ہوتے ہیں ان کے خلاف تو غداری کا مقدمہ نہیں ہوتا۔ جو تختہ اڑ دیتے ہیں حکومتوں کا، ان کے خلاف تو غداری کا مقدمہ نہیں ہوتا۔ جو الیکٹڈ وزیر اعظم کا تختہ اڑتے ہیں اور ان کو پھانسی تک چڑھا دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں اور بار بار آئین کو سبوتاژ کرتے ہیں، ان کے خلاف تو غداری کا مقدمہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک آزاد کشمیر کا ایک شہری اور ایک لیڈر، ایک جو ہے نام نہاد اسمبلی کا جو وزیر اعظم ہے، اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو اس پر غداری کا مقدمہ چل جاتا ہے۔ یہ کون سی شرافت ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ دیکھیں، آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ میں اور نیو دہلی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آپ کی پالیسیاں بھی وہی ہیں، سامراجی ہیں۔ آپ بھی کشمیر پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی ہمیں غلام سمجھتے ہیں، آپ بھی ہمیں سیکنڈ یا تھرڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں۔ یہ بات نہیں چلے گی۔ اور افسوس کی بات یہ آتی ہے کہ اس وقت بہت سے لوگوں نے تو اس بات کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کھل کر پاکستان کی اس سامراجی پالیسی کی مخالفت کی ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم افسوس یہ آتا ہے، اور میں کشمیریوں سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ کون سے گروپس ہیں، کون سی پارٹیز ہیں جو اس وقت خاموش ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے نیشنلزم کا ہیٹ پہنا ہوا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کے لیڈروں کی اور پاکستان کی میڈیا کی اس جو ہے ظالمانہ اور سامراجی پالیسی کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں بولا۔ تو اصل میں یہی لوگ مجرم ہیں، یہی لوگ ہیں جو سامراجی قوتوں اور ہمارے جو قابض ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو ان پر بھی نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہاں پر میں وادی کشمیر کے جو مسلمان بھائی ہمارے جو ہر بات پر ہم پر تنقید کرتے ہیں، ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی اسٹرگل نظر آتا ہے کہ صرف انڈیا کے خلاف ہے۔ ہماری اسٹرگل جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ انڈیا کے خلاف اسٹرگل کریں کیونکہ ہندوستان کا آپ پر قبضہ ہے، لیکن جب ہم پاکستان کے خلاف اسٹرگل کرتے ہیں، پاکستان کی جو ہے نا ہم پر جو تشدد ہے یا اس کی جو سامراجی حکومت ہے اس کے خلاف اسٹرگل کرتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہوتا ہے۔ آپ ہمیں غدار کہتے ہیں اور ہم پر آپ الزام لگاتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں ہے بھی، آپ کو کم از کم آپ کے منہ میں زبان ہے۔ ہم انڈیا کی مذمت کرتے ہیں جہاں پر ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر پاکستان والوں نے غلط کیا ہے؟ نظر یہ آتا ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ بات ایسے نہیں چلے گی۔ بات وہی ہے کہ آپ نے جو غلط ہے اس کو غلط کرنا ہے۔ پاکستان بھی ایک سامراجی قوت ہے، پاکستان کی بھی کشمیر پر قبضہ کرنے کے پورے عزائم ہیں۔ پاکستان بھی ہم پر ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، ہماری پوری قوم کو پورے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ذہنی غلام بنایا ہوا ہے۔ اور سب سے بدتر غلامی وہ ہوتی ہے جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلام ہے، لیکن جو ان کی جو عادتیں ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، وہ غلاموں سے بدتر ہوتا ہے۔ تو میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو خاص طور پر یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ اس وقت خاموش نہ رہیں، آپ بولیں۔ آئینی طور پر، قانونی طور پر یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق وی آر ناٹ پارٹ آف پاکستان۔ پاکستان کا آرٹیکل 257 بھی کلیئرلی اس بات پر کہتا ہے، اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 1 بھی یہی کہتا ہے، چونکہ پاکستان کے آئین کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا۔ Therefore we are not Pakistanis. Our future has to be determined yet. اگر آپ کی یہ نیند ابھی نظر آتی ہے کہ آپ ہمیں بات کرنے کا حق نہیں دیتے، رائٹ آف ایکسپریشن کو ختم کرتے ہیں، اور جب خدا نہ خواستہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا تو پھر آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میں کوئی یہ بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، کشمیریوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر سوچیں، غور کریں، اور پاکستان کے قبضے کے خلاف ہی کوئی اپروپریٹ پالیسی بنائیں اور اسٹریٹجی بنائیں تاکہ ہم اس قبضے کے خلاف لڑ سکیں۔
بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر ایٹومیٹکلی پاکستان کا حصہ بن گئی تھی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تقسیم ہند جو ہوئی تھی وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور چونکہ ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لحاظ سے ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن گئی تھی۔ یہ 101% غلط ہے۔ جو دو قومی نظریہ اس کا جو اطلاق ہے یہ ریاستوں پر نہیں ہوتا تھا۔ 17 جون 1947 میں قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ ریاستیں اگر چاہیں تو وہ آزاد و خود مختار رہ سکتی ہیں، اگر چاہیں تو ہندوستان کا ساتھ علاقہ کر سکتی ہیں، اگر چاہیں تو پاکستان کے ساتھ علاقہ کر سکتی ہیں، یعنی 3 آپشن موجود تھے۔ اور پھر اس میں کافی باتیں ہوئی ہیں، اور پھر یہ کہ اگر دو قومی نظریے کا اطلاق ریاستوں پر ہوتا تو سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جونا گڑھ کی ریاست کا جو الحاق ہے پاکستان کے ساتھ قبول کیا تھا، وہاں پر 2/3 نان مسلم میجورٹی تھی۔ اس کا حکمران جو ہے جونا گڑھ کا وہ مسلمان تھا، اس نے الحاق پاکستان کی درخواست کی اور قائد اعظم صاحب نے قبول کی۔ اگر دو قومی نظریے کا اطلاق ریاستوں پر ہوتا تو ایٹومیٹکلی جونا گڑھ جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بن جاتا۔ تو قائد اعظم صاحب نے پریکٹیکلی ثابت کیا کہ دو قومی نظریے کا اطلاق ریاستوں پر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد 15 جب اگست آتی ہے 1947، برٹش راج ختم ہو جاتا ہے۔ برٹش راج کے خاتمے کے بعد ریاست جموں کشمیر آزاد و خود مختار ہوئی تھی، اور ریاست جموں کشمیر نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی بجائے ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تھا، جس کو یہ ریٹن معاہدہ ہے پاکستان نے قبول کیا تھا۔ ہندوستان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن ان کو آفر کی گئی تھی، ہندوستان نے انکار نہیں کیا تھا۔ ہندوستان نے یہ کہا تھا کہ وی وانٹ ٹو ڈسکس دس میٹر فردر، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے جو بڑے بھائی ہیں پاکستان، انہوں نے کشمیر کی ریاست پر معاہدہ ہونے کے باوجود 22 اکتوبر کو حملہ کیا، اس غرض سے کہ ریاست پر قبضہ کرنا ہے۔ جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا ان کی منشا یہ تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوٹ مار کر سکتے ہیں، اور وہ چیز جو ریموویبل ہے وہ ساری کی ساری حملہ آوروں کے پاس چلی گئی یا جا سکتی تھی، اور جو ارریموویبل ہے وہ پاکستان کی ہوگی۔ اس لحاظ سے جب حملہ ہوا تو ہزاروں لوگوں کو مارا گیا، عورتوں کو بے آبرو کیا گیا، عورتوں کو اغوا کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں مہاراجہ مجبور ہو کر اس نے علاقہ ہندوستان کی درخواست کی۔ پہلے مدد کی درخواست کی، بعد میں جب ان پر پریشر آیا تو اس نے علاقہ ہندوستان پروویژنلی کر لیا۔ اور پھر ہندوستان کی یعنی دوسری نظر میں یہاں پر ڈفرینس یہ آتا ہے، جب پاکستان کی فوجیں داخل ہوئی ہیں اس غرض سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے ریاست کشمیر پر قبضہ کرنا ہے، وہ جو قبائلی حملہ ور تھے اس غرض سے گئے تھے کہ لوٹ مار کرنی ہے، اور عورتوں کو انہوں نے اغوا کیا، ریپس کیے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ کشمیر پر قبضہ کرنا ہے۔ جب ہندوستان کی فوجیں آئی ہیں تو وہ معاہدے کے تحت آئی ہیں۔ 1947 کی جب 27 اکتوبر کو وہ لینڈ کرتی ہیں تو وہ ایک معاہدے کے تحت آتی ہیں، مہاراجہ کی ریکویسٹ پر آتی ہیں، اور منشا ان کا یہ تھا، جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کشمیریوں کی مدد کے لیے آئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ دونوں میں فرق ہے، یہاں ایک طرف معاہدہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دوسری طرف معاہدے کے تحت آ رہے ہیں، ایک طرف مہاراجہ کی درخواست پر آ رہے ہیں، دوسری طرف مہاراجہ کی مرضی کے خلاف آ رہے ہیں۔ ایک بار یہ ہے کہ لوگوں کو مدد کرنی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں کو لوٹ مار کرنی ہے، تو یہ بڑا واضح فرق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہندوستانی فوج کا اور ہندوستان کا جو رول ہے وہ بدل جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جب دونوں فوجیں یا دونوں ملک کشمیر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیگل سٹیٹس پر فرق تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اتنا مسئلہ گمبھیر ہو گیا ہے، اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے، اور پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ جب کشمیریوں کو ہم بات کرتے ہیں حق خود ارادیت کی، حق خود ارادیت کی امکانات تھے، چانسز تھے، کیونکہ لفظ وہاں پر استعمال ہوا تھا فیوچر سٹیٹس، جو پہلی قرارداد آتی ہے انسب کی 13 اگست 1948 کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ فیوچر سٹیٹس، اس سے مراد علاقہ ہندوستان بھی ہو سکتا تھا، علاقہ پاکستان بھی ہو سکتا تھا، اور خود مختار کشمیر بھی ہو سکتا تھا۔ جب پاکستان والوں کو یہ پتا چلا کہ اسے خود مختار کشمیر مراد لی جا سکتی ہے تو ان کی ریکویسٹ پر یہ نہ اس کو تبدیل کر کے یہ لکھا گیا کہ کشمیریوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستانی یہ تو قبول کر سکتے تھے کہ راشماری کی صورت میں کشمیری بھارت کا حصہ بن جائیں، لیکن یہ قبول نہیں کر سکتے تھے کہ کشمیری آزاد و خود مختار رہ جائیں۔ تو یہ پاکستان کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری ذاتی خود مختاری کو ختم کیا۔
پہلے ہم پر حملہ کیا، ہم تقسیم ہوئے، مارے گئے، اور ابھی تک ہم جو ہے 47 سے لے کر آج تک سفر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آزادی کے حق کو ختم کر دیا۔ میں اسی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، نیکسٹ قسط میں مزید تفصیلات بتائی جائیں گی۔